آرمی چیف کا پاکستان پر حملہ اور مودی رافیل ڈیل، ایک عام پاکستانی کا عام ہندوستانی کے نام پیغام۔ بھارتی آرمی چیف نے ایک بیان داغا ہے۔ موصوف فرماتے ہیں کہ ہمیں پاکستان پر ایک اور سرجیکل اسٹرائیک کرنی پڑے گی۔ میں پوچھتا ہوں حضرت، پہلی سرجیکل اسٹرائیک کے ثبوت تو بھارتی پارلیمنٹ میں جمع کروا دیں۔ بیچارے نیتا کب سے واویلا کر کر کے تھک گئے کہ ہمیں ثبوت دو۔ پہلی سرجیکل اسٹرائیک کے جھوٹ کو ابھی تک آپ ثابت نہیں کر سکے اور پھر دوسرا پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے جنگ کریں گے، بس ادے شوق کریں، پر یہ بیان دینے سے پہلے اگر آپ انڈین ایئر چیف سے مشورہ کر لیتے تو اچھا تھا۔ لگتا ہے جناب کے مراسم کچھ ٹھیک نہیں ہیں ایئر چیف کے ساتھ۔ اجی ہم بتائے دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم پاکستانی ایئر فورس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ارے ایئر فورس سے یاد آیا، آپ کی ایئر فورس کے لیے جو فرانس سے رافیل جہاز خریدے جا رہے تھے، ان میں تو بڑا گڑبڑ گھوٹالہ سامنے آ گیا ہے۔ اب یہ نہ کہیے گا کہ یہ سازش بھی پاکستان نے کی ہے۔ ہمیں تو فرانس کے سابق صدر اور راہول گاندھی جی کی زبانی پتہ چلا، اور راہول جی تو یہ بھی کہتے پھر رہے ہیں کہ میرا پی ایم چور ہے، دیش کا چوکیدار چور ہے۔ ارے 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 ارے، کھیل تو اب سمجھ میں آیا۔ آنے والے الیکشن میں مودی جی کو جتوانے اور مودی جی کی رافیل ڈیل میں ہوئی کرپشن کو بچانے کے لیے پاکستان پر جنگ مسلط کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے بہتی گنگا میں جناب نے بھی ہاتھ دھو لیے ہوں۔ سنا ہے مودی جی یاروں کے یار ہیں، آپ پر بھی انہوں نے نظر عنایت کی ہو۔ اب آپ کہیں گے یہ ہمارے ملک کے معاملات ہیں، آپ کیوں ان میں مداخلت کر رہے ہیں؟ تو جناب میری کیا مجال ہے جو حضور والا کے اندرونی معاملات پر گفتگو کروں۔ ہم جانتے ہیں آپ کے خلاف لب کشائی کرنے والوں کا کیا حشر کیا جاتا ہے۔ تیج بہادر جو بی ایس ایف کا غریب سپاہی تھا، جب اس نے آپ کے بارے میں سچ دنیا کو بتانا چاہا تو کس طرح بیچارے کو سزا ملی وہ سب کے سامنے ہے۔ اس بیچارے کا تو قصور صرف یہ تھا کہ اس نے بتایا تھا کہ ہم ملک کے لیے گولی کھانے والے سپاہیوں کو جیل سے بھی بدتر کھانا دیا جاتا ہے، اور صاحب بدلہ لینے میں تو مودی جی بھی بہت مانے جاتے ہیں۔ سب نے دیکھا کہ جب میڈیا میں ان کے خلاف چند اینکر پرسنز اور جرنلسٹس نے لب کشائی کی تو انہوں نے ان بیچاروں کی روزی پر بھی لات دے ماری، اور ان بیچاروں کو ان کے چینل اور اخبارات سے نکال باہر کیا گیا۔ اب میں نام کسی کا نہیں لوں گا کیونکہ ان بیچاروں پر آپ پاکستانی ایجنٹ کا ٹھپا لگا کر ان کو بدنام کر دیں گے۔ ویسے ان کے ساتھ تو اس وقت برا سلوک ہی ہو رہا ہے، ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ میرا جرم تو تیج بہادر جی اور ان میڈیا پرسنز سے بہت ہی بڑا ہے، تو میرا کیا کچھ نہیں کر سکتے آپ اور جناب عزت مآب مودی جی۔ ویسے بھی تو ہم دو ملکوں کے رہنے والوں میں دوریاں پھیلانے کے لیے آپ مودی جی کے ساتھ مل کر کیا کچھ نہیں کروا رہے۔ روز سرحدوں پر بے چینی پھیلا کر دونوں ملکوں کے جوانوں کو موت کی نیند سلا رہے ہو۔ افغانستان کے راستے پاکستان میں دہشت گرد بھیج کر معصوم پاکستانیوں کے گھر اجڑوا رہے ہو۔ بلوچستان میں کتنی ماؤں کی گودیں کلبھوشن یادو کے ذریعے سونی کروا دی۔ میرے انڈین دوستو، سوچو کہ یہ کیسا بھونڈا مذاق کیا جا رہا ہے آپ کے ساتھ۔ پاکستان پر حملہ کرنے کی وجہ جو آپ کو بتائی جا رہی ہے، اس کی توقع ایک سمجھدار ذمہ دار دنیا کی اتنی بڑی آرمی کے چیف سے نہیں تھی۔ آپ ان کا بیان سنیے اور خود فیصلہ کریں کہ کیا یہ واقعی ایک ذمہ دار شخص کا بیانیہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ پاکستان نے ہمارے 3 بی ایس ایف کے جوانوں کو قتل کیا اور پھر ان کی لاش کے ساتھ بے حرمتی کی۔ اس بنا پر ہم پاکستان سے جنگ کریں گے۔ ایک سوال کرتا ہوں،
میں ان سے کہ یہ بتائیں کشمیر میں کیا کچھ ظلم نہیں ہو رہا ان بیچارے کشمیریوں کے ساتھ۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہو چکی ہے جس میں ایک نوجوان کی لاش کو جیپ کے ساتھ باندھ کر سرے عام سڑکوں پر پھرایا جا رہا ہے۔ اس جیسے بہت سے ظلم اور جبر پر جب اقوام متحدہ کی تازہ رپورٹ ثبوت کے طور پر منظر عام پر آئی تو اس رپورٹ کے حقائق دنیا کے سامنے لانے کی پاداش میں ایک کشمیری صحافی کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اگر انڈین آرمی چیف کی منطق ٹھیک ہے تو پھر پاکستان کے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کو تو اسی دن انڈیا کے خلاف جنگ کا اعلان کر دینا چاہیے تھا جس دن بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کو پکڑا گیا اور اس نے یہ اقرار کر لیا تھا کہ میں بھارتی ایجنٹ ہوں اور میرا یہ مشن تھا کہ میں پاکستان میں قتل عام کرواؤں، اور اس نے وہ سب ثبوت بھی دے دیے کہ میں نے کہاں کہاں اور کس کس مقام پر قتل عام کروایا۔ پھر جب یہ ثابت ہو گیا کہ کراچی میں بدامنی پھیلانے میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ایجنٹوں کا ہاتھ تھا اور بھی بہت سارے کرتوتوں کے ثبوت ہونے کے باوجود پاکستان کے آرمی چیف نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ وہ ایک ذمہ دار آرمی کے چیف ہیں، کسی ایڈونچر کے شوقین نہیں۔ ان کو پتا ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو تباہی دونوں طرف ہوتی ہے اور سب سے زیادہ نقصان ہم دونوں ملکوں کے غریب عوام کا ہوتا ہے۔ اب میں دونوں ملکوں کی عوام سے کہتا ہوں، جذبات کی رو میں بہنے کے بجائے ٹھنڈے دل سے سوچ اور تدبر کریں کہ جنگ جب ہوتی ہے تو دونوں ملکوں میں رہنے والے مفاد پرست، منافق اور غدار تو ملک چھوڑ کر اکثر چلے جاتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ اپنا پیسہ بھی زیادہ تر دوسرے ملکوں میں رکھتے ہیں۔ ایسے حالات میں غریب اور محب وطن طبقہ ہی باقی رہ جاتا ہے، جن کا سب کچھ اس ملک میں ہوتا ہے جس میں وہ رہتے ہیں، جس سے وہ پیار کرتے ہیں۔ جنگوں کے بعد ملک ترقی کی راہوں سے اتر کر غربت اور افلاس کے پنجوں میں جکڑ جاتے ہیں۔ لہٰذا عام انڈین اس حقیقت کو جانیں اور انڈین آرمی چیف بھی سمجھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دونوں ملک جو اکثریت میں غریب عوام کی آبادی کے حامل ہیں، جنگ شروع کرنے کی غلطی کے نتیجے میں کئی سال پیچھے نہ چلے جائیں۔ بھوک، افلاس اور بدامنی سے پست طبقہ جو ان دو ملکوں میں رہتا ہے دو وقت کی روٹی سے بھی محروم نہ ہو جائے۔ ہم دونوں ملکوں کو جنگ ضرور کرنی چاہیے، پر بھوک سے، افلاس سے، ناخواندگی سے، کرپشن سے، بیماریوں سے۔ اب وہ دور گیا جب ملک ترقی کیا کرتے تھے جناب، اب ریجن ترقی کرتے ہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں جن میں سر فہرست یورپی یونین ہے۔ ہم دونوں ملک جن جن ممالک سے اسلحہ خریدتے ہیں، کاش ان سے تھوڑی سی عقل بھی خرید سکتے، ان سے آپس میں صلح صفائی سے رہنے کے آداب بھی سیکھ سکتے۔ میرا یہ پیغام ہم دونوں ملکوں کی عوام کے لیے ہے کہ خدا را حکمرانی کے لیے ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو ٹھیک فیصلے کریں، نہ کہ ایسے لوگوں کو جو صرف اپنی ذات یا کچھ من پسند افراد کے لیے فیصلے کریں۔ اپنے خیالات میں تبدیلی لائیں، اپنے مزاج میں تبدیلی لائیں، امن کو پھیلائیں۔ ہم دو ملک ایشیا کے خوشحال ملک بن سکتے ہیں اگر ایک دوسرے کے ساتھ امن سے رہیں۔ امن کی بات کرنے والوں کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، پر میں اس کی تازہ مثال آپ کو بتاتا ہوں۔ مشہور کرکٹر نوجات سنگھ سدھو، ان کے نجی دورہ پاکستان کے دوران آپ نے دیکھا کہ ہم کس طرح ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ ان کو پاکستان میں کتنا پیار ملا، اس پیار کا ثبوت دیا پاکستان کے آرمی چیف نے کہ اب کرتاس پور بارڈر سکھ یاتریوں کے لیے کھلنے جا رہا ہے۔ ان سب تلخیوں کے باوجود حکومت پاکستان نے یہ بارڈر کھولنے کا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ امید ہے انڈیا سے بھی کوئی اچھی خبر جلد سننے کو ملے۔ آپ جو بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے اپنے ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالتے رہیں۔ ہمیشہ الرٹ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں جو اس سبسکرائب والے بٹن کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اس عمل سے آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا میسج آ جایا کرے گا۔ بہت شکریہ۔